نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ عبادت اور عالم روحانیت کا موسم بہار ہے۔ دن کو فرض روزہ رکھنا اور رات کو سنت تراویح ادا کرنا اس ماہ مبارکہ کی خصوصی عبادات ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں نفل عبادات کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان مبارک گھڑیوں کو غنیمت سمجھا جائے اور ایک ایک لمحہ ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ شاید آئندہ ہمیں یہ گھڑیاں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ تو احادیث سے معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں خود بھی کثرت کے ساتھ عبادت فرماتے تھے اور امت کو بھی کثرت عبادت کی ترغیب فرماتے تھے۔ اس لیے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ جتنی عبادات ہو سکے پوری ہمت اور کوشش سے کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں ادا کی جانے والی 20 رکعت نماز باجماعت کا نام تراویح اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب لوگوں نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کی تو وہ ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر آرام فرماتے تھے جتنی دیر میں 4 رکعات پڑھی جاتی تھیں، یعنی تراویح کے معنی آرام والی نماز ہے۔ تو نماز تراویح بالاجماع سنت مؤکدہ ہے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نماز تراویح کی مداومت فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز تراویح ادا فرمائی ہے اور اسے پسند بھی فرمایا ہے۔ مذکورہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور طلب ثواب کے لیے تو اس کے اگلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو رات کا جو قیام ہے وہ نیک اور تقوی والے لوگوں کا عمل ہے اور یہ بہت زیادہ اجر و ثواب والی عبادت ہے۔ رات کا قیام کرنا انسانی جان کے لیے باعث مشقت تو ہے، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ رات کا وقت سونے اور آرام کا وقت ہے۔ انسان کا نفس نہیں چاہتا کہ وہ رات کو عبادت کرے، کیوں کہ انسانی نفس کا آرام و راحت کو چھوڑ کر رات کی نماز پڑھنا، رات کا قیام کی طرف آنا اس کا ایک عظیم جد و جہد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کو نماز پڑھتے تھے اور قیام اللیل کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے کہا کہ رمضان میں نماز تراویح بھی رات کا قیام کی ایک اہم کڑی ہے، جیسے قیام رمضان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو نماز تراویح کے سبب جتنا قیام اس مہینے میں کیا جاتا ہے وہ سال کے باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتا، اور اس کی منشا یہ ہے کہ بندہ رمضان المبارک کی راتوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت اور ذکر و فکر میں گزارے اور اس کی رضا کا سامان مہیا کرے۔
اس لیے کہ رمضان کی بابرکت راتیں شب بیداری کا تقاضا کرتی ہیں، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعني فاستجب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له، کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے، میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ تو میرے بھائی، رمضان کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادات کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نوافل اور تلاوت اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارکہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔